آج کی گفتگو کا عنوان ہے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین سورہ والضحیٰ کے اندر ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ والضحیٰ اس سے مراد چاشت کا وقت ہے، لیکن حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر عزیزی کے اندر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا دن ہے۔ واللیل اذا سجا اس سے مراد حضرت سیدنا عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر عزیزی کے اندر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج مراد ہے، اور بعض مفسرین نے والضحیٰ سے مراد حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو لیا، اور واللیل اذا سجا اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفوں کو لیا، کہ یہاں پر اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کے چہرے کی قسم بھی اٹھا رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفوں کو بھی قسم اٹھا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین اس کائنات کے اندر پیدا ہی نہ ہو سکا۔ بعض مفسرین یوں بھی لکھتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی خوبصورتی کا اندازہ اس کے چہرے سے لگایا جا سکتا ہے، اور عدم خوبصورتی کا اندازہ بھی چہرے سے لگایا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ بعض افراد صرف اپنے خاندان کے اندر حسن کے اعتبار سے مشہور ہوتے ہیں، بعض افراد اپنے شہر کے اعتبار سے حسن کے اندر مشہور ہوتے ہیں، بعض افراد اپنے ملک کے اعتبار سے حسن کے اندر مشہور ہوتے ہیں، لیکن ہمارے آقا کریم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ حسین پیدا کیے گئے۔ اس لیے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے میں ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، اور 14ویں کا چاند بھی چمک رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ بھی میں دیکھ رہا تھا، اور چاند کی روشنی بھی دیکھ رہا تھا۔ ایک نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پہ ڈالتا، پھر دوسری نظر چاند کی طرف ڈالتا، تو آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ جو چاند روشن ہے، روشنی بکھیر رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے سے نور حاصل کر رہا ہے۔ اس لیے تو علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر آقا کریم علیہ السلام کو معجزات نہ بھی عطا کیے جاتے تو آپ کا جو حسن تھا اس کو دیکھ کر ہی لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، جیسے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی کئی ایسے افراد ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صرف چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کو مکمل تورات بھی یاد تھی۔ ان کو لوگ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے ملاقات نہیں کرنی، وہ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ ان کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں چلا گیا مدینہ پاک کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ تو کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بعض راوی یوں روایت کرتے ہیں کہ ان الشمس تجری علی وجہہ، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا طواف سورج کر رہا ہے۔ اتنا زیادہ حسین چہرہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجئے۔ اور بھی کئی ایسے افراد ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اور آپ کے حسن کی وجہ سے انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر وہ داخل ہو گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی، ہجرت کا واقعہ بڑا طویل ہے، ایک ہم نے دن رکھا ہے کہ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت بھی ذکر کیا جائے، لیکن اس کے اندر ایک واقعہ ایسا ہے جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے ساتھ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران راستے کے اندر معبد کا جب گھر آیا تو آقا کریم علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا،
اب اس گھر کی یہ خاصیت تھی کہ جو بھی مہمان آتا اس کی مہمان نوازی کی جاتی تھی۔ اتفاقاً جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہاں سے گزرے تو معبد سے پانی طلب کیا گیا، کھانا طلب کیا گیا، لیکن اس نے کہا کہ میرے پاس فی الحال کچھ بھی موجود نہیں ہے، ورنہ ہم مہمانوں کی بڑی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ڈیرے پر ایک بکری کو دیکھا کہ وہ بندھی ہوئی ہے، انتہائی لاغر اور کمزور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بکری کو میرے پاس لایا جائے۔ اس خاتون نے کہا کہ یہ بکری لاغر ہے، اس لیے تو یہ چراگاہ نہیں جا سکی، انتہائی کمزور ہے اور یہ بچہ بھی نہیں جن سکی اور یہ دودھ بھی نہیں دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو مجھے یہ بکری عطا فرمائی جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بکری کو کھول کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے۔ جیسے ہی آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دست نور، اپنا دست شفقت اس بکری کی پشت پر رکھا تو اس بکری نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی کھیری میں دودھ آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب گھر کے سارے برتن لے آؤ۔ آقا کریم علیہ السلام نے خود دودھ دھویا، حتیٰ کہ معبد کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ اس کے بیٹے نے بھی پیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سیر ہو کر پیا، آقا کریم علیہ السلام نے بھی پیا، لیکن بکری کا دودھ اسی طرح بدستور برقرار تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حسن دیکھ کر حیران رہ گئی، آپ کا نام پوچھنا بھی بھول گئی۔ آقا کریم علیہ السلام وہاں سے آگے تشریف لے گئے۔ جب شام کا وقت ہوا تو ابو معبد یعنی معبد کا شوہر جب گھر آتا ہے، اس نے دیکھا کہ میرے گھر کے اندر چراغ بھی نہیں جل رہا، لیکن روشنی اتنی زیادہ ہے کہ پورے گھر کے اندر جگمگا رہی ہے۔ اس نے آ کر پوچھا کہ یہ نورانیت، یہ نور کہاں سے آیا ہے؟ تو معبد فرمانے لگے کہ ہمارے گھر میں آج ایک خصوصی مہمان آیا تھا۔ فرمایا کہ اس کا نام کیا ہے؟ چونکہ یہ نام پوچھنا تو بھول گئی تو انہوں نے اپنے طور پر ان کا نام مبارک رکھ لیا کہ ہمارے گھر کے اندر ایک مبارک آیا تھا، اس کا چہرہ اتنا زیادہ خوبصورت تھا کہ اس کے چہرے سے نور کی شعائیں بلند ہو رہی تھیں، اس کی وجہ سے آج ہمارا گھر روشن ہے۔ تو ابو معبد کہنے لگا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا، مجھے بھی بلا لیتی تاکہ میں بھی ان کی زیارت کر لیتا، لیکن معبد فرمانے لگی کہ مجھے یاد ہی نہ رہا، میں تو ان کا حسن دیکھتی رہ گئی۔ گویا کہ وہ خاتون کہنے لگی ابہ الناس اجملہ من بعید واحسنہ من قریب۔ اس نے کہا کہ وہ شخص اتنا زیادہ خوبصورت تھا کہ اگر اس کو دور سے دیکھا جائے تب بھی حسین و جمیل ہے، اگر اس کو قریب سے دیکھا جائے تب بھی وہ حسن و جمال کا پیکر ہے۔ علماء فرماتے ہیں بعض افراد دور سے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، بعض افراد قریب سے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معبد یوں بیان کر رہی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام اتنے زیادہ حسین ہیں کہ آپ دور سے بھی خوبصورت لگتے ہیں، قریب سے بھی خوبصورت لگتے ہیں۔ تو اب علماء فرماتے ہیں جب بھی معبد کھانا لے کر ابو معبد کے پاس آتی تو ابو معبد کہا کرتا کہ مجھے ان کا ذکر سناؤ، ان کا چہرہ کیسا ہے، ان کا چلنا کیسا ہے، ان کی زیارت اب کیسے ہو سکتی ہے، اب میں دور بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤں گا، قریب ہی رہا کروں گا، جب کبھی اس کا گزر دوبارہ یہاں سے ہو تو مجھے بلا لینا۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، ایک دن معبد بازار سے کوئی سامان خریدنے کے لیے گئی، لیکن وہاں سے نہ ملا تو چلتے چلتے مدینہ پاک وہ حاضر ہو گئی۔ وہاں کے بازار سے وہ گزرنے لگی تو ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا، چھوٹا بچہ بھی ساتھ تھا۔ اس کی نظر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر پڑ گئی تو کہنے لگا یا امہ ھذا الرجل، کہ اے اماں جان یہ وہی شخص ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ آیا تھا۔ جیسے ہی اس کی والدہ نے دیکھا معبد نے تو فوراً بھاگی ان کی طرف اور جا کر عرض کرنے لگی کہ آپ ہی وہ ہنسی ہیں جو اس دن مبارک کے ساتھ آئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ معلوم تو نہیں تھا کہ مبارک اس نے نام رکھا ہوا ہے، کہا کہ جی کون سا مبارک، کس کے ساتھ؟ تو وہ خاتون کہنے لگی اس دن جب آپ ہمارے گھر میں آئے تھے تو جب آپ نے بکری کے اوپر ہاتھ رکھا تھا، وہ جو آپ کے ساتھ شخصیت تھی مبارک، جیسے ہی انہوں نے ہاتھ رکھا تھا تو بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا تھا۔
آج بھی ہم اس ہستی کو یاد کر رہے ہیں، اس ہستی کا ہمیں ایڈریس بتایا جائے، ہمیں پتہ بتایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا پڑے، فرمایا کہ آؤ میں تمہیں مبارک کے ڈیرے پر لے چلتا ہوں۔ اب وہ خاتون بھی اور وہ بچہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی آقا کریم علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کیا تو کلمہ پڑھ کے دونوں مسلمان ہو گئے۔ اب یہ ماں اور بیٹا جیسے ہی چل کے گھر آئے، شام کو ابو معبد جب گھر آتا ہے تو کہنے لگا کہ لگتا ہے آج پھر مبارک ہمارے گھر میں آیا ہے، آج پھر ہمارا گھر چمک رہا ہے، نورانیت ہے، آج وہ آیا لیکن تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ اب معبد فرمانے لگیں کہ وہ تو نہیں آیا لیکن آج ہم ان کے ڈیرے سے ہو آئے ہیں، آج ہم کلمہ پڑھ آئے ہیں، اس وجہ سے ہمارا گھر جگمگا رہا ہے۔ ابو معبد نے کہا کہ مجھے بھی ان کے ڈیرے پر لے چلو۔ ابو معبد بھی گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھا تو آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ بکری کب تک رہی؟ آقا کریم علیہ السلام کا ظاہری دور بھی گزر گیا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ظاہری دور گزر گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب قحط سالی ہوئی کہ کہیں سے پانی کا گھونٹ بھی نہیں ملا کرتا تھا، لیکن معبد کے ڈیرے سے اس بکری کا دودھ پھر بھی مل جایا کرتا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہے، اور آپ کا یہ معجزہ ہے کہ صرف ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس بکری سے دودھ کی نہر جاری فرما دی، اور آقا کریم علیہ السلام کے حسن کا ذکر معبد بھی کر رہی ہیں، ابو معبد بھی کر رہا ہے، اور ان کا بیٹا بھی کرتا رہا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان یہاں تک فرما گئے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ان کے لیے ممبر لگوایا کرتے تھے، اور جب ممبر لگتا تھا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھا کرتے تھے، اور آپ کے ہی اشعار موجود ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا آپ فرما رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام اتنے زیادہ حسین ہیں، اتنے زیادہ خوبصورت ہیں کہ آج تک اس طرح میری آنکھ نے اتنا زیادہ خوبصورت بندہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آج تک اتنا زیادہ خوبصورت بچہ کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ پھر آپ مزید فرماتے ہیں کہ آپ تو ایسی ہستی ہیں کہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسے آپ نے چاہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اتنا زیادہ حسن دیا۔ تفسیر عزیزی کے اندر حضرت سیدنا عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حسن، یہ خوبصورتی ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حسن کو پیدا فرمایا تو اس کے 100 حصے کیے، اور ان 100 حصوں کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ الگ کر دیا گیا اور 99 حصے الگ کر دیے گئے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کے حسن کا اندازہ لگائیے، آپ فرماتے ایک حصہ ایک طرف، 99 حصے ایک طرف، پھر ایک حصے کے اللہ تعالیٰ نے 2 حصے کیے، آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا۔ اتنا زیادہ حسن ان کو دیا گیا کہ اس ایک حصے میں سے آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا، اور اس ایک حصے کا جو دوسرا آدھا حصہ ہے اس سے اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ مردوان، زمین و آسمان کو حسن ملا، جنت کو حسن ملا، یہ چاند اور سورج ستارے ان سب کو حسن ملا، یعنی کہ ایک حصے سے آدھے حصے سے پوری کائنات بنائی گئی، اور آدھے حصے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا گیا،
اور آپ فرماتے ہیں باقی جو 99 حسن کے حصے ہیں وہ سارے کے سارے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیے گئے۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کہ آپ کے چہرے انور کی قسم، کہ رب تعالیٰ آپ کے چہرے کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ یہاں تو نقص کا کوئی بندہ گمان پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ ہوں یا کوئی بھی ہستی ہوں، آپ نے بڑی بڑی جگہوں پر یہ شعر لکھا ہوا دیکھا ہوگا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اب علماء خاموش ہیں کہ یہ شعر لکھا کس نے ہے۔ یہ ایسا اللہ کا بندہ ہے جس نے اپنے محبوب علیہ السلام کی تعریف تو کر دی لیکن اپنے آپ کو گمنام کر دیا۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ شعر شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھ گئے، کوئی کہنے والا یوں کہتا ہے کہ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھ گئے، کوئی کہتا ہے کہ حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شعر لکھ گئے۔ اور اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ یا صاحب الجمال، اے جمال والے، و یا سید البشر، اے انسانوں کے سردار، من وجهك المنیر لقد نور القمر کہ آپ کے مبارک چہرے سے چاند کو بھی نور عطا کیا جا رہا ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه کہ آپ کی شان کوئی بندہ بیان کر ہی نہیں سکتا جیسے کہ آپ کا حق ہے۔ فرمایا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے بعد اگر کوئی خوبصورت ترین ہستی ہے تو وہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات ببرکات ہے۔ پتہ چلا کہ آپ کے حسن کے چرچے اگر بندہ کرے تو دل مچل جاتا ہے۔ جنہوں نے میرے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا ہوگا ان کی عظمت و شان کیسی ہوگی، ان کے دل کیسے مچلا کرتے تھے، ان کی آنکھیں کیسے بےتاب ہوا کرتی تھیں کہ آقا کریم علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہوتے تو وہ گلیوں کی سیریں کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، وہ راستوں سے تلاش کیا کرتے تھے کہ کس راستے سے میرے آقا کریم علیہ السلام گزر کر گئے ہوں گے۔ پھر جنہوں نے خواب کے اندر دیکھا، پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب وہ عصر کی پہلے والی سنتیں رہ گئی تھیں تو آقا کریم علیہ السلام خواب میں آئے۔ پھر آپ نے بعد میں یہ کلام لکھا تھا، اج سکھ متراں دی ودیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے۔ پھر آپ نے وہ اشعار لکھے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک تے لاڈ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ تو یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا مختصر سا حسن بیان کیا گیا۔ بندہ بیان کرتا جائے دل مچلتا رہتا ہے، محبت مصطفیٰ بڑھتی رہتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ماہ ربیع النور شریف میں آقا کریم علیہ السلام کا تذکرہ بھی زیادہ سے زیادہ کریں اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات ببرکات پر ہم کثرت سے درود و سلام بھی پڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔